السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک تقوی۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں تقوی کیا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہمارے اندر نہ ہوں تو تقوی پیدا تب تک نہیں ہو سکتا، جب تک کہ یہ چیزیں ہم اپنے اوپر فرض نہ کر لیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں، آپ سب سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اگر اپنے اوپر فرض کر لیں تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں ہم اپنے اندر بہت کم پاتے ہیں۔ اگر انسان پوری ایمانداری سے اپنے آپ کا جائزہ لے تو ضرور اسے محسوس ہو جائے گا کہ ابھی تقوی سے ہم کتنا دور ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں جو موٹی موٹی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، یہ ذرا ساتھ ساتھ ہم نے غور بھی کرنا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کہ کیا ہم میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر کمی بیشی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اوپر فرض کر لیں۔ سب سے پہلے غیبت سے زبان کو روکنا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا مشکل کام ہے نا۔ مشکل تو نہیں، لیکن ہاں مشکل ہو چکا ہے۔ ہم نے جہاں بیٹھنا ہے غیبت کیے بغیر تو ہم اٹھتے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں۔ پہلے صرف عورتیں اس صف میں موجود تھی، اب تو مرد بھی شانہ بشانہ ہے کہ نہیں؟ اب تو مرد بھی جہاں 4 بیٹھ جائیں وہاں پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ معاف کرے کہ دوسروں کے چھوڑ کے اپنی ہی بیویوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ بدگمانی، بدگمانی سے پرہیز۔ اب بدگمانی کیا ہے؟ یعنی کہ ایک چیز سامنے والے نے آپ سے کہی بھی نہیں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے بدگمانی اپنے اندر پال رکھی کہ مجھے پتہ ہے وہ میرے بارے میں یہی سوچتی ہوگی، مجھے پتہ ہے وہ میرے بارے میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتی، وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھ ہی نہیں سکتی۔ اب آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو آپ نے گمان کیا، اور یہی تو بدگمانی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اس سے ہم جان کیسے چھڑوائیں؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں، یعنی ایک لسٹ بنا لیں، ایک پیپر قلم اپنے ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ آپ کا گزر بار بار ہو۔ آپ نے لکھنا ہے کہ آج میں نے یہ بھی کام کیا، یہ بھی کام کیا، آج میرے ذہن میں یہ سوچ آئی، وہاں سے گزرے تھوڑا سا ٹاپک لکھ دیں۔ چند دن گن کر آپ یہ کام کریں گے نا، یعنی اپنا جائزہ لینا اس کو بولتے ہیں، اگر آپ یہ چند دن کریں گے تو یقین مانیں آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ کے اندر کیا کیا فطور چل رہے ہیں اور آپ کی سوچ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں یار، ابھی تو ہم بہت دور ہے تقوی سے، افسوس کہ ابھی بہت دور ہے تقوی سے، کیونکہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی اتنی سی بات کوئی کر گیا اور ہم نے اتنی بڑھا چڑھا لی، اپنے دماغ سے ہی سوچ سوچ کے اس کو بڑھا دیا، نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ ہوگا، اس نے یہ بولا اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچتی ہے یا یہ سوچتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سی بات کو انسانی سوچ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بدگمانی جو ہے انسان کی۔ تیسری، مذاق اڑانے کی، یعنی کہ ہم بات بے بات دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی کی چال کا، کبھی کسی کی جسامت کا، کبھی کسی کے موٹاپے کا، کبھی کسی کے پتلے ہونے کا، کبھی کسی کی چھوٹی آنکھیں، موٹی ناک، کسی کی کالی رنگت، کسی کی گھوری رنگت، کسی کے لہجے سے، کسی کی کمیاں، بہت ساری چیزیں ہیں مذاق اڑانے کے لیے۔
اور ہم پے در پہ ہم لگے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پکڑ کے اس کے اندر سے نکالنا، کہ وہ کیڑا نکالتے رہیں. جب بیٹھتے ہیں آپس میں تھوڑی دیر کے لیے ہنسی مذاق، ویسے جو خوش گپ ہنسی مذاق ہوتا ہے وہ کرنے کی بجائے ہم مذاق اس طرح کا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو مذاق میں طنز شروع کر دیتے. جب خوشی کا موقع ہو کبھی مذاق میں کسی کو تانا نہ دے. بدمزگی پھیل جاتی ہے، خوشی رائگاں چلی جاتی ہے، اس خوشی میں پھیکا پن آ جاتا ہے. خوشی کے لمحوں کو انجوائے کرنا سیکھے، کہ جب 4 لوگ بیٹھے ہیں تو خوش ہیں تو انجوائے کیجیے. کیوں پھر وہی باتیں گھسیٹ کے آپ اس کے اندر لا رہے ہیں کہ یہ بھی جو خوشی کے موقع ہیں یہ بھی لمحے سارے ضائع ہو جائیں. دیکھیں اور فکر کریں، جو خوشیاں ہیں نا بہت تھوڑی سی ہیں اور غم تو ہمارے سروں پہ سوار رہتے ہیں. تو جو یہ تھوڑے لمحے خوشیوں کے ہیں نا، یہ ضرور کیچ کیا کریں، ان کو کبھی ضائع نہ ہونے دیا کریں. اور غموں کا کیا ہے، وہ تو سروں پہ سوار پہلے ہی رہتے ہیں، بلکہ خوشی آتی نہیں، غم جو ہے وہ پہلے سر پہ سوار ہو جاتے. تو اس لیے مذاق میں کبھی کسی کو تانا نہ دیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی کسی کی کسی چیز کا مذاق نہ اڑائیں. کیا پتہ اللہ اس کے اندر ختم کر کے آپ کے اندر پیدا کر دے. کیا آپ چاہیں گے کہ جو کمی آپ کسی اور میں دیکھ رہے ہیں وہی آپ کے اندر پیدا ہو اور لوگ آپ کا بھی مذاق اڑائیں؟ کبھی نہیں چاہیں گے. تو پھر اس چیز سے بھی پرہیز کریں. چوتھا ہے نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نامحرم سے بات بھی نہ کی جائے، یا ہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو جاب کرتی ہیں مجبوری کے تحت، باہر نکلتی ہیں مجبوری کے تحت، نامحرم سے بات بھی ہوتی ہے کیونکہ کام ہے. بہت ساری ٹیچرز ہیں جو بچوں کو پڑھاتی ہیں. یہ اس نگاہ کی بات ہوتی ہے جو آپ بد نگاہی کے طور پہ کسی پہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. یہاں بھی اب اپوزٹ چیز ہو گئی. اب وہ کیا ہے، پہلے لڑکے لڑکیوں کو لائن مارتے تھے، اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ لڑکیاں بھی اسی فیلڈ میں شانہ بشانہ ہے. جیسے وہ میں نے پہلا ٹاپک بتایا کہ غیبت میں مرد بھی اب شانہ بشانہ ہے مرد عورتوں کے، اسی طرح اب لڑکیاں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں. فلرٹ کرنے میں، لائن مارنے میں بہت ساری لڑکیاں، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کس وقت یہ فتنوں کا دور ہم پہ حاوی ہوتا جا رہا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے. جو عورت شرم و حیا کا پیکر ہے وہی اس کام میں اب مردوں کے شانہ بشانہ ہے، وہی دعوت دے رہی ہیں. اور مرد تو ویسے ہی موقع چاہیے، ایسے مردوں کو، ایسے مردوں، سب کے لیے نہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں. تو بد نگاہی والی نگاہ نہ کرے جس سے آپ کا ایمان خراب ہو، آپ کے اندر شیطانیت پیدا ہو، آپ کا نفس آپ پہ حاوی ہو جائے. تو وہ بد نگاہی والی نگاہ بہت ہی غلط اور حرام ہے. سو اس سے بچنا ہے ہمیں، اور اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کو شانہ بشانہ اور گاہے بے گاہے ہم ان کو ٹوکتے روکتے رہیں، چاہے آگے سے بدتمیزی کرے، چاہے وہ آگے سے ہمیں برا بھلا کہیں. سو ہم نے اس چیز کو لے کے یہ نہیں کہنا کہ بھائی اس کو تو سمجھا کے تھک گیا، کیا کرے، چھوڑے اس کو. جیسے ہی موقع ملے ویسے سمجھائیں، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے. لیکن اگر دیکھیں کہ پانی سر کے اوپر چلا گیا ہے، وہ بات نہیں مان رہی یا مان رہا، تو پھر اللہ کے حوالے کر کے اس کے حق میں دعائے خیر کر کے سائڈ پہ ہٹ جائیے. پھر اللہ جانے اس کا بندہ جانے. 5واں ہے سچ بولنا. سچ کیا کمال ہے نا، سچ بولنا. اور ہمارے معاشرے میں جھوٹ کے اوپر سچ بولا جاتا ہے، مطلب جھوٹ کو ہی ایسا پہناوا پہنا دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے. دیکھیں جھوٹ کا اس قدر بھول بھالا ہے کہ سچ بیچارہ چھپا پڑا ہے، اور جھوٹ کو ہم سچ سمجھ کے اسی پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں.
ہمارے اندر سے اگر جھوٹ ختم ہو جائے، یہ جھوٹ واحد وہ بیماری ہے جو ہر بیماری کی جڑ ہے، یعنی ہر گناہ، اگر صرف یہ جھوٹ انسان ختم کر دے نا، وہ ساری برائیوں سے توبہ کر لیتا ہے. کیونکہ جب وہ غلط کام کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط کیا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو پھر اس کو وہ غلط کام چھوڑنا پڑے گا کہ جب میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو میں غلط کام کروں گا تو میں بتاؤں گی یا بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا، تو مجھے کتنی وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے، اس سے بڑے، ہر عمر کے لوگ اس وقت جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور اس قدر صفائی سے بولتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے ڈٹھائی سے بولتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اس سے بات پوچھی، اس نے مجھے جھوٹ بولا، کہ حالانکہ وہ سامنے والا جان رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ کہیں میں ہی تو نہیں غلط. ایسے انداز سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ تو سچ کو بھی پرے کرتا ہے. تو یہ جھوٹ وہ بیماری ہے جو آپ کی ساری اچھائیوں کو کھا جاتی ہے. جو بندہ جھوٹ بول لے، سمجھو کہ وہ کوئی بھی گناہ کر جائے گا، کیونکہ پھر اس کو ہچکچاہٹ اور وہ نہیں ہو، ڈر خوف نہیں ہوگا. اس سے پتہ ہے میں نے جھوٹ بول کے بچ جانا. اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے، کون سا بچہ جھوٹ بولتا ہے اور کون سا نہیں بولتا، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے میں جھوٹ پایا جاتا ہے، لیکن ماں باپ بھی بڑی وہ صفائی سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہمارا بچہ تو جھوٹ نہیں بولتا. حالانکہ ایک ماں اپنے بچے سے بخوبی واقف ہوتی ہے، وہ جانتی ہے اس کے بچے کی جو عادات ہے وہ کیسی ہیں، وہ جھگڑالو ہے یا امن پسند ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، اس کے اندر کیا برائی، کیا اچھائی ہے، کیا کمی ہے، کیا خوبی ہے. لیکن مائیں ان پہ پردہ ڈال کے مزید ان کے گناہوں، ان کی برائیوں، ان کے جھوٹ کو مزید بڑھا دیتی ہیں. کیونکہ بچے کا دل شیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پشت پہ میری ماں ہے، میرا باپ ہے مجھے بچانے والا. اگر ہم اسلام کو فالو کریں تو ہمیں یہاں ان چیزوں کی سختی کرنی پڑتی ہے. پھر دیکھیں بچہ کیسے مطلب صحیح تربیت کی طرف آتا ہے، جب ماں باپ نے ہی ان کی گناہوں پہ، ان کی کمیاں تو چھوڑے، ان کے گناہوں، ان کے جھوٹ پہ، ان کی برائیوں پہ پردہ ڈال دینا ہے، تو پھر کیسے وہ اچھے ایک انسان بن سکیں گے. پردہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو سب کے سامنے ڈانٹیں، سب کے سامنے ذلیل و خوار کر دیں. ایسے بچہ سدھرتا نہیں، مزید بگڑ جاتا ہے. ہاں، ان کو اکیلے میں بٹھائیں، ان سے بات کریں، پہلے پیار سے سمجھائیں، پھر ان کو اگزامپل دے کے سمجھائیں، پھر ان کو مطلب ڈرا کے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ جھوٹ اور یہ برائیاں جو ہیں یہ کس طرف لے کے جائیں گی. لیکن جو ماں باپ سر عام شروع ہو جاتے ہیں وہ بچے کو سدھارتے نہیں، اس سے بچے سدھرتے نہیں ہیں، نہ بڑے سدھرتے ہیں. اب بڑوں کے ساتھ بھی یہی رویہ کریں گے نا سب کے سامنے، تو وہ بھی جو ہے نا ضد میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ کے کرتے. سو ہمیشہ تنہائی میں، اکیلے میں ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، پھر وہ سمجھیں گے، پھر وہ کہیں بات طبی اثر کرے گی. اور پھر بات کس کی اثر کرتی ہے؟ یعنی کہ جس انسان کے اندر یہ کوالٹیز خود ہوں. یعنی اگر فار ایگزامپل کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، میرے اندر ایک برائی نہیں ہے، تو میں اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہی ہوں، تو میری زبان کا اثر بھی وہ رکھیں گے. ایک میرے اندر وہ چیز نہیں، میں خود جھوٹ بولے جا رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ نہیں بولو، تو وہ اثر نہیں رکھتی. ہمارا مذہب بہت ہی پیارا ہے، کیسے کہ پہلے وہ ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ سکھاتا ہے. پہلے ہمیں خود اپنے آپ کے، اپنے نفس کی پاکی کرنی ہے، اس کے بعد ہم اپنے ارد گرد کی کریں گے. تو کتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے نا، اور کتنی خوبصورت اس کے رولز ہیں. پھر آگے آ جاتا ہے اللہ کے احسان کو پہچاننا. اللہ کے احسان کو پہچاننا. کون سے احسان؟ اللہ کے تو بے شمار ان گنت احسان ہیں. یعنی آپ اللہ کے احسان، یعنی اس نے آپ کو ایک خوبصورت زندگی دی، دیکھنے کو، سننے کو آنکھیں، کان،
ایک فل باڈی چلتی پھرتی جسامت دی، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن دی، اتنے انگنت احسانات ہیں کہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہے۔ تو اللہ کے ان سارے احسانات کو ماننا، پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اس پہ شکر گزاری کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کسی کو دیکھیں کسی مصیبت میں مبتلا یا کسی کے اندر کوئی کمی دیکھیں تو فوراً شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے اندر یہ کمی نہیں دیکھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سلامت پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر ظرف ذہنیت کم ہے، اور آپ شکر کریں کہ آپ کے اندر زیادہ ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سمجھنے کے لیے مجھے ذہن، عقل اور شعور دیا۔ برائی دیکھے تو شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچایا اس برائی سے، مجھے گمراہوں میں نہیں رکھا۔ تیرا شکر ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ تیرا شکر ہے رب کہ تو نے مجھے رہنے کے لیے اتنا خوبصورت گھر دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں بے یار و مددگار جو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں، کبھی کسی در، کبھی کسی در، کبھی کہیں جھونپڑا، کبھی کہیں جھونپڑا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ الفاظ نہیں پاس کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤں، کس کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ الفاظ نہیں پاس، بس اے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر آگے آ جاتا ہے راہ حق میں مال کو خرچ کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، کسی کو مصیبت میں دیکھے اس کی مدد کرے اپنے مال سے، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خوب سے خوب خرچ کرے۔ اپنی ضروریات اگر آپ کی پوری ہو گئی، اس کے بعد جو آپ کے پاس بچتا ہے اس میں اللہ کی راہ میں لگائیں، جتنا لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور کئی گنا بڑھا کے آپ کو دیا جائے گا۔ یہ قرض حسنہ ہے، اللہ اس کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے قرض دیا تو بڑھ چڑھ کر دیجئے، کیونکہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے کل قیامت کے روز اس کو کس قدر بڑھا کے آپ کو دیا جائے گا، کیا آپ خوش ہو جائیں گے کہ دنیا میں تو کسی کو قرض دیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا، کچھ واپس کر دیا تو کبھی وہ رقم لی بندھی ہوئی، لیکن وقفے وقفے سے واپس کر کے تو الگ الگ طریقے سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں مایوسی نہیں ہوگی، وہاں ڈھیروں ڈھیر خوشی ملے گی، ڈھیروں ڈھیر۔ کیا آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا۔ اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی نہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اور پاکی الگ، جو آپ کے مال کی پاکی ہوتی ہے وہ الگ سے ہو جاتی ہے، آپ کا لقمہ حلال ہو جاتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے کہ رب نے جو آپ کو دیا آپ نے اس کے اندر سے دیا، اور اس دیے کا حق آپ نے تھوڑا سا ادا کر دیا۔ پھر آگے ہے دنیا میں بڑائی غرور کا طالب نہ ہونا، یعنی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس میں یہ مد نظر رکھیں کہ اس کے اندر کہیں یہ تو نہیں آ رہا کہ میں کسی کو دکھلاوے کے لیے کر رہی ہوں، یہ نہ آئے کہ میں نے یہ کام کیا ہے میری واہ واہ ہو، مجھے فخر ہے، میں غرور میں آ گئی، یعنی تکبر آپ کے اندر آ جائے کہ میں تو روزانہ، میں ڈیلی کی بیس پہ اتنا لوگوں کو دیتا ہوں یا دیتی ہوں، میں لوگوں کے لیے ہیلپ کرتی ہوں، بہت سارے سینٹرز کھول رکھے ہیں، تو بڑے فخر سے آپ اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو غرور اور تکبر ہے، یہ جو واہوائی ہے، اس سے بچنا۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہے؟ ایک مدت تک آپ اچھائیاں کرتے ہیں، ایک مدت تک اچھائیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ڈھیروں ڈھیر کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی آپ کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گئی، ریاکاری آ گئی، واہوائی آ گئی،
وہاں ہی سب کا سب غارت ہو جاتا ہے، سب کا سب ختم۔ جب آپ قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، آپ کہیں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ میں نے تو اتنا کیا، اور جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو وہ حال ہی ہوگا، تو آپ چونک جائیں گے، میں نے تو اتنا خرچ کیا تھا، میں تو صدقہ خیرات کرتی تھی، میں نے اتنے اتنے ادارے کھول رکھے تھے، یتیم خانے کھول رکھے تھے، اولڈ ایج ہومز کھول رکھے تھے، میں تو کھانا بھی غریبوں کو کھلاتی تھی، صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، تو کہاں گیا وہ سب ہماری واہوائی، غرور، تکبر اور ریاکاری کھا گئی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ یہ اس قدر بھیانک چیزیں ہیں، تو ان کو اپنے اندر پیدا نہیں کرنا۔ آگے نامی چیز ہے 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، یعنی کہ یہ نماز اللہ کو اس قدر عزیز ہے کہ 5 وقت کا جو سجدہ ہے یہ وقت پر ادا کیا جائے اللہ کے حضور ہوش و خضوع کے ساتھ، تو یہ اللہ کے محبت اور قرب پانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو انسان دنیا کو بھول کر 5 وقت ٹائم پہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آیا ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، یہ میرے ڈر سے آیا ہے، میری محبت پانے کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب مزید کر لیتا ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ واحد ذریعہ ہے اللہ کا قرب اور اس کی محبت پانے کا۔ یہ جو سجدہ ہے، اس سجدے کو جتنا آپ بڑھائیں گے، 5 وقت کی نماز کا پابندی وقت کے ساتھ، اپنے مقرر وقت کے ساتھ، خوش و خوض کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کے علاوہ نفلی عبادت میں آپ دل لگائیں، چلتے پھرتے اذکار کریں، پھر آپ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، جب نفل نماز پڑھتے ہیں، رات کو تہجد کے لیے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدے اللہ کو بڑے عزیز ہیں۔ نماز وہ طریقہ ہے جو اللہ کی محبت پانے کا اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ہے۔ سو نماز کی پابندی اور وقت کا خیال ضرور رکھا کرے، اس کو مت چھوڑا کرے۔ جب دنیا کے ہر کام کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے لیے کیوں نہیں؟ تب ہمیں یاد آ جاتا ہے میرے کپڑے پاک صاف نہیں ہیں، میں کل سے پڑھوں گی، میں اگلی پڑھ لوں گی، اب یہ چھوٹ گئی ہے تو کل سے میں ساری پڑھوں گی۔ کیوں؟ کپڑے پاک صاف نہیں، کپڑے چینج نہیں کیے جا سکتے؟ ابھی آپ کو بولا جائے کہ آپ کے ہسبینڈ آ کے یا آپ کی وائف آپ کو کچھ کہے کہ باہر چلے، ایسے ایسے کپڑے چینج ہوں گے، میک اپ ہوگا، سب کچھ ہوگا، کام بھی فٹافٹ سے ختم کر لیے کہ میں نے باہر جانا ہے آج اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ آج آؤٹنگ پہ جانا ہے، تو جلدی جلدی سے سارے کام کر لیے، جلدی جلدی سے ہم نے سب کچھ ختم کر لیا، تیار ہوئے، باہر جا کے ہم اتنا ڈھیر سارا ٹائم سپینڈ کر کے واپس آئے۔ ایک اللہ کے لیے جس نے آپ کو اتنا کچھ نوازا، اس کے لیے ہم کپڑے نہیں چینج کر سکتے؟ 2 منٹ لگتی ہیں کپڑے چینج کرنے کے لیے۔ اپنا ایک مکمل ڈریس جو ہے وہ اب جو بچوں والی مائیں ہیں وہ اپنا ایک رکھیں الگ سے، کہ اکثر بچوں کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا صفائی گھر کی کرتے وقت چھینٹے پڑ گئے یا کچھ ہو گیا تو اسی وقت چینج کریں، نماز پڑھیں، وضو کریں، طہارت کا خیال رکھیں۔ تو کتنی ہم منافقت کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، اور اپنے آپ کے لیے ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر ٹائم ہے، اور جس نے ہمیں یہ سارا کچھ نوازا اس کے لیے ہم چند لمحے نہیں نکال سکتے۔ کس قدر منافقت ہے کہ شرمسار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 10واں ہے قرآن اور سنت پر قائم رہنا، یعنی قرآن اور سنت کی پیروی کرنا، جو احکامات قرآن میں ہیں، جو سنت میں ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ اللہ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کر دی ان کا پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے، واجبات کا پورا کرنا لازم ہے، اور سنتوں پہ عمل کرنا لازم ہے۔ جب ہم قرآن اور سنت کو تھام لیتے ہیں تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے، اور اللہ ہمیں کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، کہ یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس چھوڑی ہیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے
کہ جو اس کو تھام لے وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا اور نہ ہی کسی در کا بیکاری رہتا ہے۔ جو سر صرف رب کے حضور جھکتا ہے وہ جگہ جگہ نہیں جھکتا۔ اس سر کو صرف ایک ہی جگہ سجدے کی عادت ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ الگ الگ دروں پہ جا کے نہیں جھکتا۔ سو قرآن اور سنت کو اس طرح تھام لیں کہ جیسے آپ کی سانسیں ہیں آپ سے چھوٹنے والی ہیں۔ اگر یہ چھوٹ گئی تو موت لازم ہے، تو بس سمجھے کہ یہ قرآن اور سنت وہی سانسیں ہیں آپ کی، کہ اگر یہ چھوٹ گئی تو اس کے بعد آپ کی موت ہے۔ آپ چاہے زندہ 100 سال بھی رہیں لیکن وہ زندگی آپ کی بیکار ہے جو قرآن اور سنت کے بغیر ہے۔ نہ آپ اس دنیا کے ہیں نہ اس دنیا میں آپ کی کوئی اہمیت ہوگی، اور آخرت میں جو آپ کا ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سو جو قرآن اور سنت کو تھامتا ہے، راستے میں ہزاروں ہزار بھی ڈھیروں ڈھیر بھی رکاوٹیں آئیں، پریشانی آئیں، وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر پریشانیاں آئی ہیں تو ان کا حل بھی اسی کے پاس ہے جس نے یہ بھیجی ہے۔ بندہ مومن صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ سو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا سکھائیے اور خود بھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے، ضرور سوچیے گا کہ کیا ہمارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں کہ جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اب کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون ہے جس کے اندر یہ 10 چیزیں ہیں اور ان میں کچھ کمی پیشی ہے، اور آگے ہم طے کریں گے، عہد کرتے ہیں کہ ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی، اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس باکس میں کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔